صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا النصیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اعلیٰ حسب و نسب والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ہر نسب اور رشتہ منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب اور رشتے کے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج پھپھو اور بھتیجے کی محبت کی باتیں ہوں گی صاحب، اور یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو پوری دنیا میں آپ کو پھپھو اور بھتیجے کی محبت بکھری ہوئی نظر آتی ہے نا، ایکچولی اس کو سمیٹ دیجئے تو اس کا اوریجن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پھپھی جان حضرت سیدہ عاتقہ بنت سیدنا عبد المطلب علیہ السلام بنتی ہیں، یعنی آج بنیادی طور پہ ان کی بارگاہ میں انشاءاللہ چلیں گے۔ آج سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی پیاری اور چہیتی، بلکہ یوں کہیے کہ اپنی جان چھڑکنے والی پھپھو جان سیدہ عاتقہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ پاک ہے، جن کی محبت، جن کی عقیدت ناظرین رہتی دنیا تک ایک مثال ہے، ایک روشن مثال ہے، جو اپنے پیارے بھتیجے پر اپنا سب کچھ نچھاور کیا کرتی تھیں، جن کی پوری حیات طیبہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حسین ترین قرطاس ہے، اور جو آج بھی مکینان بقی شریف میں شامل اپنے پیارے بھتیجے کے قریب ہی تشریف فرما ہیں۔ سیدہ عاتقہ سلام اللہ علیہ ایک روایت کے مطابق ناظرین مکہ مکرمہ میں ایمان لائیں اور ہجرت مدینہ کا آپ نے شرف حاصل کیا۔ آپ سلام اللہ علیہ کی جلیل القدر اور عظیم المرتبت شخصیت ناظرین ایسی ہے کہ اسلام کی عظیم المرتبت شخصیات میں یقیناً آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ فصاحت و بلاغت اور شعر و ادب میں انتہائی اونچے درجے پر فائز تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ حرب فجار کی جنگوں کے موقع پر اوکاز بازار کے میلے میں اس سوسائٹی میں ناظرین جو سوسائٹی میل ڈومیننٹ سوسائٹی کہلاتی تھی، وہاں قریش کے تفاخر کو اپنے اشعار کے ذریعے بیان کرنا انتہائی منفرد انداز بھی تھا اور یقیناً یہ آپ کا خاص وصف بھی تھا، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ نے بتایا کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ بھی عطا کیا، لہٰذا اس بات پہ کوئی شک نہیں کہ آپ علیہ سلام اللہ علیہ عربی زبان کی ناقابل فراموش شاعرات میں سے ایک ہیں۔ آپ کے لکھے ہوئے سوز و گداز سے بھرپور اشعار کی نظیر عربی ادب میں ہی نہیں ناظرین بلکہ عالمی ذخیرہ ادب میں بھی ملنا بہت مشکل ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی مداح تھیں، بلکہ یوں کہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کیا کرتی تھی اور فریفتہ ہوا کرتی تھیں۔ اپنے اشعار میں متعدد مقامات پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبوت و رسالت کا جو منصب عطا ہوا اس پر انتہائی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اس طرح اپنے جذبات کا اظہار کیا کرتی تھیں کہ آپ ہمارے رب کی رحمت اور سلام ہو، اے فضیلتوں والے سخاوت کے پیکر سردار۔ یعنی ناظرین کرام ذرا سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس درجے محبت کیا کرتی تھی کہ سرکار ہی کے بس گن گایا کرتی تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کہ یہ بھی معاملہ تھا کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے گئے تو انتہائی پرسوز انداز سے اپنے جذبات کو
اشعار میں ڈھال کر آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ سیدہ عاتقہ سلام اللہ علیہ خاندانی رفت، نسبی شرافت اور پاکیزہ سیرت میں ناظرین بلند مقام پر فائز تھی۔ کردار کی بلندی کے ساتھ ساتھ آپ انتہائی نڈر اور انتہائی بہادر خاتون تھیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ناظرین، اس سوسائٹی میں تصور نہیں تھا، وہ ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی تھی، لیکن آپ کھڑے ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کیا کرتی تھیں۔ آپ اس خانوادے سے تعلق رکھتی تھیں جو تہذیب و معاشرت اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے پورے عرب میں ممتاز، معزز، مکرم اور جاہلیت کے اثرات سے پاک اور انسانی اقدار کا نمائندہ خاندان تھا، جس خاندان نے ایثار و وفا، شجاعت و ہمت، عزم و استقلال کی مثالیں قائم کی، اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کی تعلیم و تربیت ایسی عمدگی سے کی کہ وہ قوم کے بہترین فرد بنے۔ لہذا آپ سلام اللہ علیہ میں اپنے اجداد کی موروثی صفات اور خاندانی خصوصیات پوری طرح راسخ اور اجاگر تھیں۔ آپ قبیلہ قریش کی ان خواتین میں سے ایک ہیں جو بہترین ذہانت، شیریں انداز گفتگو، خوبصورت تخیل اور اعلیٰ بصیرت کی مالکہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا فہم و فراست سے نوازا تھا۔ آپ سلام اللہ علیہ ہی وہ ہستی ہیں جن کو یہ شرف بھی نصیب ہوا کہ غزوہ بدر، جو اسلام اور کفر کا پہلا مارکہ تھا، جو مارکہ عرب کی سرزمین پہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ گیم چینجر تھا تو غلط نہ ہوگا ناظرین، کفار اپنی کثرت اور طاقت کے باوجود اس مارکے میں رسوا ہوئے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور غلاموں کو، یعنی یقیناً محبوب کے غلاموں کو اور اپنے محبوب کو فرشتوں کے ذریعے سے باقاعدہ نصرت عطا فرمائی۔ اس عظیم ترین کفر و اسلام کے پہلے مارکے میں کفار کی پسپائی کی خبر قدرت نے خواب کی صورت میں آپ سلام اللہ علیہ کو پہلے ہی دکھا۔ پہلے خاندانی تعارف سے آغاز کرتے ہیں، سیدہ عاتقہ سلام اللہ علیہ، اور ہم تو کیا تعارف پیش کریں، پوری کائنات اس خاندان کا تعارف پیش کرتی ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کے اجداد، ان کے بھائیوں کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ بھی بات ہم کیا بیان کریں گے صاحب، بس وہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنے الفاظ کو رفت دیتے ہیں۔ آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جنید بھائی بہت شکریہ، ایک بار پھر ہمیں یہ سعادت ملی کہ ہم آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خاندان عالی شان کی بارگاہ میں سلامی اور غلامی پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ سیدہ عاتقہ سلام اللہ علیہ کے خاندانی تعارف کے حوالے سے اس سے بڑا جملہ شاید نہیں ہو سکتا کہ سیدہ عاتقہ پاک وہ ہستی ہیں کہ جن کی والدہ آقا کریم کی سگی دادی ہیں اللہ، اور جن کے والد آقا پاک کے سگے دادا، اللہ، یعنی جناب عبد المطلب کی اولاد پاک اور بھی ماشاءاللہ کثرت سے ہے اور ازواج مطہرات بھی ہیں، لیکن جناب عاتقہ پاک کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ اسی ماں کے بطن اقدس سے ظاہر ہوئی ہیں جس ماں کے بطن اقدس سے رسول اللہ کے والد گرامی اللہ جناب عبداللہ پاک کا ظہور ہوا ہے اور آپ تشریف لائے ہیں۔ خاندان ظاہری طور پر تو یہ اگر بولا جائے تو کجا اور غلط نہیں ہوگا کہ کائنات میں ویسے بھی ظاہری احوال سے بھی اور باطنی احوال سے بھی اس خاندان کی نہ کوئی مثل ہوئی ہے نہ کوئی مثال ہوئی، بے شک، اور ہمیں اس کے لیے دلائل کوئی صرف تاریخ سے نہیں لینے پڑتے۔ حسن اس کا یہ ہے کہ اس خاندان کا تعارف ہمیں قرآن سے بھی بہت خوبصورت ملتا ہے اور آقا کریم کی مقدس زبان سے بھی بڑا خوبصورت تعارف سبحان ملتا ہے۔ اللہ۔ یہ آیہ مبارکہ خاص طور پر اس خاندان کے خصوصی تعارف کے لیے سمجھنے والے کے لیے کافی و وافی ہے کہ اللہ کریم نے خود فرمایا اس خاندان کے حوالے سے، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحم وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ سبحان اللہ۔ عربی زبان سے تعلق رکھنے والا بندہ اس سے بہت مزہ لیتا ہے کہ پہلی بات تو استفائیت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اس خاندان کو استفائیت نصیب ہے۔ استفائیت جو ہے یہ اس بات کا اظہار ہے کہ پہلے یہ ستھرے ہیں اور پھر ستھروں میں سے بھی منتخب شدہ ہے۔ اللہ، استفائیت اس کیا کا اچھی معنی بات۔ ستھرے بھی ہیں اور پھر ستھروں میں
خالق کے منتخب شدہ ہیں. مطلب پہلے تو یہ خوشبودار گل ہیں اور گلوں میں بھی گلے سرسبز ہیں. چنیدہ ہیں, گلے چنیدہ ہیں. تو چننے والا کون ہے اور کس نے چنا ہے وہ پھر اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو فکرہ ہے وہ میں تو سمجھتا ہوں, میرے پاس تو وہ لفظ ہی نہیں ہے اس کو بیان کرنے کے لیے, کہ باقی جو کچھ بھی ہے اونچے سے اونچا ہے, اس کے لیے عربی زبان میں فی العالمین کا لفظ آتا ہے. یعنی کائنات ساری جو ہے یہ فی العالمین ہے, اور یہ خاندان جو ہے یہ العالمین. کیا اچھا جملہ ہے صاحب, کیا اچھا جملہ ہے. کتنا بڑا ایک بنیادی فرق ہے. کیا اچھا جملہ. کہ فی العالمین سارے ہیں, میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں, لیکن العالمین ان اللہ اصطفیٰ کے بعد یہ خاندان عالی. خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان عالی شان کی عزت و عظمت بیان کرتے ہوئے یہ لفظ بڑی کمال انداز میں استعمال فرمایا. فرمایا اللہ نے بنو اسماعیل میں سے بنو کنانا کو مصطفیٰ بنایا. ان اللہ اصطفیٰ کنانا, اللہ تعالیٰ نے چن لیا, ستروں میں سے چن لیا. پھر بنو کنانا میں سے اللہ نے قریش کو مصطفیٰ بنایا, اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا. اللہ, یعنی جس چیز کو اتنی بار چنے ہوں میں سے چنا جائے, پھر اندازہ کریں وہ کتنا ستھرا. یعنی چن کے اپنے محبوب کو چنا ہے. پہلے بھی چنا, پھر چنا, پھر چنے ہوں میں سے چنا, پھر چنے ہوں میں سے چنا, اور جناب ہاشم کی اولاد پاک کو بنا. اللہ اکبر. اچھا, یہ سرکار کی طرف سے ہو گیا تعارف اس خاندان کا, قرآن کی طرف سے بھی آ گیا. اور مزید اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو سرکار کے خاندان کے تعارف کے حوالے سے اللہ نے ایک اور مقام پر اور حسن نکھارا ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. علماء تفسیر کی کثرت اس بات کو بیان کرتی ہے کہ یہ جو من انفسکم ہے, اسے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ہمیشہ بفتح الفا پڑھتی تھی. اچھا. اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب بھی سیدہ پاک اس آیت کا مطلب اور مفہوم بیان کرتی تو اس کا مطلب یہ بیان کرتی کہ صرف رسول اللہ خود نفیس نہیں ہے, بلکہ بفتح الفا کے ساتھ مطلب یہ بنتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے جناب ہاشم اور جناب عبداللہ تک, اور اماں حوا سے لے کے جناب آمنہ اور آپ کی دادی جناب فاطمہ تک, یہ جتنے ننہال اور جتنے ددہال ہوئے ہیں اللہ نے سب کو نفاست کا مرکز بنایا. سبحان اللہ. تو بالکل یہ جتنے ننہال اور جتنے ددہال ہیں جو سرکار کے ہیں وہ جناب آتقا سلام اللہ علیہ کے حصے میں آئیں. اور پھر یہ شرف بھی حاصل ہوا, ایک بہن کے لیے اس کا بھائی کا تعارف بڑا کمال کا تعارف ہوتا ہے. یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہا کو کروڑوں سلام, لیکن جب بات آتی ہے کہ حسین کی بہن تو پھر اور حسن اور خوبصورتی نکھر جاتی. جناب آتقا پاک بھی کمال کی شخصیت, لیکن سوچو یہ بہن کس کی؟ اللہ. جناب عبداللہ پاک کی بہن ہے, اللہ, جن کے پاک وجود کو اللہ نے نور نبی کے لیے بطور امین منتخب فرمایا. جملہ ہے. نور نبی کا جو امین چہرہ ہے اس کی بہن ہے. سبحان اللہ. اور پھر جناب ابو طالب پاک رسول اللہ کے کمال کے خدمت گزار, محافظ رسالت, کمال کی حفاظت کرنے والے, حضور کی ذات والا صفات. سبحان اللہ. اور پھر وہ بھی نور علی کے بھی امین ہیں, نور حسن کے بھی امین ہیں, اور نور حسین کے بھی امین. تو یہ خوبصورت خاندان, جناب عباس, یہ خوبصورت ترین, میں آپ کے اشارے کی وجہ سے رک گیا, وہ آپ کا ہاتھ اٹھنے سے بھی کام چل جاتا ہے. تو یہ خوبصورت ترین جو خاندان ہے اس کا ایک گلے سرسبز اور خوبصورت کلی جناب سیدہ عاتقہ بنت. کیا حسین اور رچاؤ کے ساتھ آپ نے ابتدائیہ پہ, سبحان اللہ. مطلب ابتدائیہ کا جو اظہاریہ ہے وہ اتنا حسین ہے, یقین مانیے کہ میں اس کے اندر اس وقت کھویا ہوں. اچھا علامہ صاحب, اب ذرا سیدہ عاتقہ سلام اللہ علیہا کے اوصاف و محاسن پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ بھی بتلائیے کہ جب آپ کے والد گرامی جناب عبدالمطلب علیہ السلام پردہ فرما جاتے ہیں ظاہر ہے, تو اس کے بعد آپ نے کچھ اشعار جو ہیں ان کی یاد میں بڑے پرسوس قسم کے اور دلسوس قسم کے اشعار لکھے, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر انسان حسب اور نسب پر ریسرچ کرے تو یہ بات اس کے اوپر واضح ہوتی ہے کہ بزدلوں کے گھر میں بہادر پیدا نہیں ہوا کرتے, ہمیشہ بہادروں کے گھر میں ہی بہادر پیدا ہوتے ہیں. یہ عموماً یہ بات ہے. اور جہاں تک اوصاف اور محاسن کی بات ہے حضرت سیدہ عاتقہ بنت عبدالمطلب,
تو چونکہ انسان عمومی طور پہ اپنے خاندان کے اوصاف کو قبول کرتا ہے اور اپنے آباء و اجداد کے محاسن کو ایکسیپٹ کرتا ہے کیونکہ اس کی نظروں کے سامنے وہی ماڈل ہوتے ہیں اور انہی کا خون ان کی رگوں میں ہوتا ہے. اچھی بات کر رہے ہیں. خون کا اثر الگ ہوتا ہے اور تربیت کا اثر الگ ہوتا ہے. ان کا چونکہ خون بھی اعلیٰ تھا اور ان کی تربیت بھی اعلیٰ تھی. سبحان اللہ. یعنی ان کی تربیت اس گھر میں ہو رہی تھی جہاں پر بے حیائی نہیں تھی, جہاں پر شرک نہیں تھا, بت پرستی نہیں تھی, بزدلی نہیں تھی, اور وہاں پر للہیت تھی, اللہ کی محبت تھی, اور وہاں پر جتنے بھی کفر و شرک کی جو بدبختیاں ہیں جس نے اس معاشرے کو تباہ کر رکھا تھا وہ حضرت عبد المطلب کا گھرانہ اس سے پاک تھا. بالکل گزر بھی نہیں تھا. ہاں, بلکہ مکہ پاک میں اور روئے زمین پر 10 سال ایسے گزرے ہیں, احادیث میں آیا ہے کہ جب اللہ کی عبادت کرنے والا صرف ایک ہی گھرانہ تھا اور وہ بنو ہاشم کا گھرانہ تھا, حضرت عبد المطلب کی اولاد. اللہ, کہ جب کوئی بھی اللہ رب العالمین کے حضور سر جھکانے والا نہیں تھا, اس وقت کے مواحد جو تھے وہ حضرت عبد المطلب اور ان کی تربیت یافتہ اولادیں تھیں. اور پھر دیکھیں اس وقت سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ عورت کو پست کرنا, اس کو زندہ درگور کر دینا, اس کی زبان بندی کرنا, اس کے حقوق کو تلف کرنا. لیکن آپ حضرت عبد المطلب کے گھر کو دیکھیں تو اس میں 6 بیٹیاں نظر آتی ہیں. اندازہ لگائیں, 6 بیٹیوں کو انہوں نے پالا بھی, ان کی تربیت بھی کی, اور ان کو پھر مقام ایسا دیا کہ وہ جو ہے نا وہ سپیچ کرنے والی تھیں, وہ گفتگو کرنے والی تھیں. آج ہماری بہنوں کو, ہماری بیٹیوں کو ان کے اوصاف کو پڑھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ انسان شکست کھاتا ہے عورت کی وجہ سے, اس کے پیروں میں لغزش آتی ہے عورت کی کمزوری کی وجہ سے. جب ان کو پڑھیں گی, حضرت عاتقہ کو پڑھیں گی, حضرت فاطمہ بنت اسد کو پڑھیں گی, حضرت خدیجہ کو پڑھیں گی, حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کو پڑھیں گی, تو ہماری بہنوں کے پیروں میں کبھی بھی کمزوری نہیں آئے گی کہ چھوٹا سا غم آیا, معمولی سا دکھ آیا, ہلکی سی پریشانی آئی تو یہ گھبرا جاتی ہیں اور اپنے شوہر کو, اپنے بھائی کو, اپنے باپ کو بھی جو ہے وہ کمزور کر دیتی ہیں. یاد رکھیں, جس کی بیٹی طاقتور ہے اس کا باپ بھی طاقتور ہے, جس کی بہن قوت والی ہے اس کے بھائی کا سر فخر سے بلند رہتا ہے, اور جس کی بیوی بہادر ہوتی ہے اس کا شوہر زمانے کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو حضرت عاتقہ نے یہ مثال قائم کی, ان کی گفتگو ہم سنتے ہیں تو اس میں بہادری نظر آتی ہے. پھر آپ دیکھیں اس وقت چونکہ برائی بہت عام تھی, جہالت تھی, اور اس وقت برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا تھا, جیسا کہ آج ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں قائم ہو چکی ہیں, اور ہماری بہنیں بھی بعض دفعہ اس میں ایسی ماڈریٹ ہو جاتی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ جیسے زمانہ چل رہا ہے ہمیں بھی ویسے چلنا چاہیے. اور ہمیں حضرت عاتقہ کی سیرت بتاتی ہے کہ جیسے زمانہ چل رہا ہو ویسے نہیں چلنا چاہیے, بلکہ اپنی نسل, اپنی اعلیٰ خو اور اپنی بہترین حسب کا خیال رکھتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کے سر کو فخر سے بلند رکھنا چاہیے, اور کبھی بھی ان کو شرمندہ نہیں ہونے دینا چاہیے. ان کے جتنے بھی محاسن ہیں, اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہمیشہ خاندانوں کی عزتیں عورتوں سے جڑی ہوتی ہیں, وہ اہل عرب ہوں, وہ جو ہے اہل عجم ہوں, کوئی بھی کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہے, جب خاتون خطا کھاتی ہے تو اس میں پھر نسلیں بھی اجڑتی ہیں, اس میں حسب بھی برباد ہوتے ہیں, نسب بھی تباہ ہوتے ہیں. تو حضرت عاتقہ کی گفتگو کو ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مطالعے کا حصہ بنائیں. یہ حضرت صفیہ کو پڑھیں, اندازہ لگائیں کتنی بہادر تھی, ان کی بہنی تو تھی حضرت صفیہ, کہ جب ادھر خندق لڑی جا رہی ہے, مدینے کے سارے مرد وہاں پر موجود ہیں, اور ایک دشمن خدا نے جو ہے ان کے وہاں جہاں پر وہ ساری خواتین اور بچے موجود تھے محاصرہ کرتے ہوئے بلکہ اس میں چھلانگ لگا دی, اور حضرت صفیہ آگے بڑی, گرز پکڑا اور اس کے سر پہ مارا اور اس کے گردن کاٹ کے باہر پھینک دی, اور سارے پریشان ہو گئے کہ اندر بڑے بڑے بہادر موجود ہیں. یعنی یہ بہادری ہماری بچیوں کو پڑھنی چاہیے. اب چونکہ انہوں نے تربیت پائی حضرت عبد المطلب سے, اور پھر جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو عظیم الشان کلام کیا, اور کیا خوب کلام کیا. کہتی
کہتی ہیں عینیہ جودا ولا تبخلا، کہ اے عاتکہ تیری آنکھوں کو چاہیے کہ وہ سخاوت کے ساتھ روئیں، سخاوت کے ساتھ روئیں، کہ بدمعکما بعد نوم النیامی، کہ آج ان کا رونا ان کے لیے زیب و زینت ہے۔ کس کے اوپر روئیں؟ کہ عینیہ واستخرتا واسجما علی رجل غیر نکس کہامی، کہ اس مرد پر آج تو رو کہ جو کبھی بھی قدم پیچھے ہٹانے والا نہیں ہے، وہ اس کے اندر کمزوری نہیں۔ یعنی دیکھیں اپنے آباء و اجداد سے ابزرو کرنا، یعنی ان کے اوصاف کو، اوصاف حمیدہ کو سمجھنا، اور پھر آگے خوبصورت کلام کرتی ہیں کہ علی شیبۃ الحمدی وارث زنادی، کہ وہ حضرت عبد المطلب کا نام شیبۃ الحمد تھا اصل میں، کہ ان کے اوپر رو، اور وہ جو ہے بہترین مہمان نواز ہیں۔ وذی مصدقین بعد ثبت المقامی، کہ جب وہ کہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ڈٹ جاتے ہیں، کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور پھر ان کے اندر جو خوبیاں تھیں ان کو کیسے بیان کیا؟ وسہل الخلیقہ، وہ نرم خو ہے، ان کی طبیعت میں انسانیت کے طور پہ نرمی ہے۔ وطلق الیدین، ان کے ہاتھ بڑے کوشادہ ہیں، وہ بخیل نہیں ہے۔ وفن، اور وہ عہد کے اوپر وفا کرنے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عد ملی سمیم لہامی، اور وہ سخت پختہ ارادہ کرنے والے ہیں، خیر والی شخصیت ہیں، ان کے اوپر روبو، یعنی مرثیہ بھی بیان ہو رہا ہے اور اپنی اولادوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے کہ تمہارا باپ ایسا ہے تمہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پھپھو جان سیدہ عاتکہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت ہم پیش کر رہے ہیں، اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں اس منزل کی جانب کہ جہاں پہ ایک پھوپھی کی اپنے بھتیجے کے ساتھ کیسی محبت ہے، اور وہ پھوپھو جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھو ہے۔ ذرا سوچئے کہ کتنا جان چھڑکتی ہوں گی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ذرا پیر صاحب بھی بتلائیے، ایک تو ہاں پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ ایمان کب لائیں، اور ساتھ ساتھ جو سرکار علیہ السلام سے خاص طور پہ آپ کی ایک بے انتہا محبت اور مودت تھی، اور خاص طور پہ اس محبت کا اظہار جب آپ اپنے اشعار میں کیا کرتی تھی تو بڑے حسین اشعار ہیں، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دین اسلام کی اولین شاعرہ سیدہ عاتکہ، سیدہ عاتکہ، سبحان اللہ، لفظ و اسلوب میں منتخب ماہرہ، اللہ، سیدہ عاتکہ، سیدہ عاتکہ، سبحان اللہ۔ اور ابھی دونوں بھائیوں کا کلام سن کے جو اگلا فقرہ آیا وہ سماعت کریں سارے احباب، کہ ہاشمی خاندان لا شبہ مشہدی، ہاشمی خاندان لا شبہ مشہدی، ہے بلاغت میں اپنی مثال آپ ہی، اللہ، ہاشمی خاندان لا شبہ مشہدی، ہے بلاغت میں اپنی مثال آپ ہی، ایسی نسل فصاحت اس فصیح نسل کی، اس فصیح نسل کی منتخب طاہرہ سیدہ عاتکہ، سبحان اللہ، سیدہ عاتکہ۔ جنید بھائی، جس طرح کہ میں پہلے چنگ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات کو تو نفیس بنایا ہی بنایا ہے، بی بی پاک کی تفسیر کے مطابق حضور کے سارے خاندان کو نفیس تر بنایا، کوئی دوسری رائے۔ تو یا خوبصورت فکرہ آپ پھوپھو کے حوالے سے بول رہے ہیں تو میں اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کروں گا کہ رشتوں کی جتنی بنت ہے وہ ساری بنت خاندان رسول سے نکلتی ہوئی نظر آتی، اوریجن وہی ہے، اوریجن وہی ہے۔ یعنی چچا اور بھتیجے کا بھی رشتہ اگر دیکھنا ہے وہاں دیکھیں تو آپ کو جناب ابو طالب اور جناب حمزہ اور جناب عباس کی صورت میں بالکل اتنا حسین منظرنامہ آتا ہے کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید باپ اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا چچا اپنے بھتیجے کے ساتھ پیار کر رہا ہے، چونکہ جناب ابو طالب کا حضرت علی کو اس بستر پہ سلانا جہاں حملے کا خطرہ ہوتا تھا، یہ اسی بات کا اعلان ہے۔ اور جناب حمزہ کا تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگوں نے اسلام قبول کر کے حضور سے محبت کی، یعنی اسلام پہلے ہے محبت بعد میں۔ حمزہ اس بے مثل مسلمان کا نام ہے جس نے محبت رسول کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ کیا بات! تو بالکل جس طرح چچاؤں والی بات، دادا اور پوتے کی محبت والی بات، اور اسی طرح پھپھو اور بھتیجے کی محبت کا اوریجن، اصلیت،
قائد، قیادت، رہنمائی، یہ بھی خاندان رسول سے ہی درست درست. جناب صفیہ کی صورت میں، جناب عاتقہ پاک کی صورت میں جن کا ذکر پاک چل رہا ہے. اور پھر حسن میں اضافہ اس بات سے ہو جاتا ہے کہ پھپھو اور بھتیجے کی محبت بھی کمال کی ہے. اور پھر اس میں جب رنگ ایمان آ جاتا ہے، آہا حسن اسلام آ جاتا سبحان ہے، اللہ. تو پھر تو چوٹیاں چھوٹی نظر آتی ہیں نا. کیا وہ محبت کا سلسلہ بلند نظر کیا آتا اچھا ہے. جملہ ہے. جناب عاتقہ سلام اللہ علیہا کہ اسلام کے بارے میں اس سے زیادہ بات نہیں کھولنا چاہتا، بہت تھوڑا وقت ہے، کہ وہ جو پلی اسی گود میں ہو جس گود میں محمد کا باپ پلا ہے، اللہ، جو اسی ماحول میں رہی ہو جس میں محمد اور علی کا باپ پلے ہیں، اور وہی شخصیت، وہی کردار اس پر چھاپ رکھتی ہے، تو فطری طور پر تو اسلام ان کی فطرت میں تھا. سبحان اللہ. بس صرف اعلان کی بات آپ کریں، ایمان لانا یا اسلام لانا یہ ان کے لیے مسئلہ نہیں کہ اس کا اعلان بس کب کیا. وہ فطرتاً اسلام والے لوگ تھے، وہ ان کی جو خاصیت فطری ہے وہ اسلام اور ایمان والی ہے. صرف اعلان اسلام کی بات ہے تو اس حوالے سے ابن سعد جیسا عظیم مورخ لکھتا ہے کہ وہ کوئی بعد میں اسلام لانے والی شخصیت نہیں ہے. انہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا اور پھر ہجرت مدینہ بھی فرمائی. یعنی جو پچھلے دنوں آپ بات کر رہے تھے کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تو اس حوالے سے وہ اولون میں شامل. کیا اچھی بات. اچھا، اسلام کے اعلان کے حوالے سے یہ بات میں بار بار ناظرین کو سنا رہا ہوں، اسلام ان کی فطرت میں تھا، بس اعلان کا وقت وہ ہے. یعنی ظاہری زندگی میں ایمان کی ابتدا یہ ہے اور انتہا یہ مکینان بقی میں آپ سبحان. ٹھیک. اچھا، اب آ جاتی ہے جی وہ محبت کا اظہار جو آپ نے اشعار میں کیا. تو اس حوالے سے میں 5 منتخب اشعار کا مفہوم عرض کرتا ہوں اور ان کا شعری حسن عرض کرتا ہوں چونکہ میرا ایک شعر کے ساتھ تعلق ہے. پہلے 2 اشعار میں انہوں نے تضاد کو اکٹھا کر کے اس میں حسن پیدا فرمایا. یعنی 2 چیزیں جو آپس میں مخالف ہیں انہیں اکٹھا کیا اور کمال حسن بیان کی. پہلا شعر یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کہ آپ صرف حسن و جمال میں بے مثال ہی نہیں بلکہ عمل اور کردار میں بھی بے مثال. اللہ. عام طور پہ تصور یہ ہوتا ہے کہ جہاں حسن اور جمال زیادہ ہوتا ہے نا وہاں کردار میں کمیاں آ جاتی. حسین صورت جو ہے نا یہ سیرت میں کمی پیدا کر دیتی ہے. معاشرے کا اصول ہے، ماحول کا اصول. خوبصورت انسان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اندر سے تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتا ہے اس حسن کے زیادہ ہونے کی وجہ سے. کہتی ہے کہ یہ جو حسین ہے نا سرکار، ان کا حسن کمال کا اور ان کی خوبصورتی کمال کی ہے کہ یہ ظاہری حسن و جمال میں بھی اپنی مثال آپ ہیں، اور وہ جو اندر کا حسن ہوتا ہے عمل اور کردار اس میں بھی اپنی مثال آپ ہیں. اور اگلا جملہ، عقل اور بہادری یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں. عقل لڑنے نہیں دیتا اور بہادری لڑنے والی چیز ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کے حسن کی حد یہ ہے کہ یہ عقل میں بھی پوری انتہا پر ہیں اور یہ شجاعت اور بہادری میں بھی پوری. اللہ اکبر. کہتے ہیں ان کا ظاہر، ان کا باطن بھی، تیسرا شعر ہے، ان کا باطن بھی اتنا ہی صاف اور بے داغ ہے جتنا ان کا چہرہ صاف اور بے داغ ہے. اور اگلے جملے میں تو حد ہی کر گئیں، فرماتی ہیں کہ جود اور سخاوت یہ کرتے نہیں ہیں، ان کی فطرت میں داخل ہے. اور نیکی اور غریب کی مدد کرنا یہ کوئی تکلف کے ساتھ نہیں بن رہا کہ 10ویں دن کر دی، بلکہ یہ ان کا ہر وقت کا معمول ہے. اللہ. اور فرماتی ہیں اللہ نے انہیں نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے. اور یہ شاعری کا حسن ہے. کہتے ہیں کہ پھر ان سے بہتر اور تھا بھی کون جسے اللہ نبوت کے لیے. اللہ 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 اللہ. یہ وہ خوبصورتیاں جی، ایک ایک لفظ سے محبت کا سمندر چھلک رہا ہے. سبحان اللہ. اور جس طرح تنولی صاحب پیغام کی بات کر رہے تھے وہ بھی ساتھ دی. فرمایا دنیا والوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو اب تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ محمد کریم کی تابع داری میں آ جاؤ. سبحان اللہ. ان کی تابع داری آپ کو دین و دنیا میں ڈاکٹر صاحب اب آتے ہیں ذرا اس خواب کی طرف. اور یہ شرف بھی ظاہر آپ کو نصیب ہوا کہ کفر کا اور اسلام کا پہلا مارکہ ہے. اور یہ ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ وہ جس کو چاہے انٹیوشن دے اور جس کو چاہے اس مقام پہ پہنچا دے. سیدہ عاتقہ سلام اللہ علیہ ایک خواب دیکھتی ہیں اور ظاہر اس کا اظہار جو ہے جناب عباس علیہ السلام سے وہ خاص طور پہ فرماتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ غزوہ بدر بنیادی طور پہ وہ ہے جس میں کفار کو پسپائی ہوئی، فرشتوں کی مدد آئی، لیکن پورا جو خواب ہے اس خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ایک ایک منظر نامہ آپ کو واضح کر دیا کہ ہونے والا کیا ہے. سیدہ عاتقہ سلام اللہ علیہ کا خواب. جی
جنید صاحب، سیدہ عاتقہ کی جو سوانی تفصیلات ہیں ان میں یہ خواب بڑا امپورٹنٹ ہے، بہی معنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اللہ رب العزت نے بہت سی ایسی نشانیاں اس معاشرے کو عطا کیں جو اس ماحول سے میسر آ رہی تھیں۔ مثلاً کہیں بت کلام کر رہے ہیں، کہیں درخت کلام کر رہے ہیں، کہیں اور کوئی نشانی آ رہی ہے، جس سے اس معاشرے کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ یہ جو اعلان نبوت ہے یہ مبنی بر حق ہے اور تمہارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ اچھا، اب سیدہ عاتقہ کا اس معاشرے کے اندر خواب مستقبل کے منظر نامے کے بارے میں ایک لحاظ سے اس سوسائٹی کے لیے ایک میسج تھا کہ آپ کا مستقبل کہاں محفوظ ہو رہا ہے اور کون سا راستہ آپ کے لیے تباہی کا راستہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات، یہ خواب جب آپ اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں، اس سے ابھی تک ہم نے بات کی سیدہ عاتقہ کی فن کی، ان کی بہادری کی، ان کے سوشل سٹیٹس کی، یہ ان کے روحانی منصب کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی، بہت صحیح بات، کہ ان کا روحانی شعور کتنا بالیدہ ہے، کتنا مصفہ ہے، ان کا روحانی آئینہ، بہت اچھی بات کہ آنے والے، وہ علامہ نے کہا تھا نا کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک کیا میں ہے۔ اچھی بات ہے۔ اب وہ چیز جو ابھی ہونی ہے وہ ان کے آئینہ شعور کے اوپر اور آئینہ روحانیت کے اوپر ریفلیکٹ ہو رہی ہے، یعنی جو اسلام کے لیے گیم چینجر ہے جو مارکا، وہ نظر آ رہا ہے۔ سیرت اتنی پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کی صورت میں اللہ رب العزت نے اس کا عکس ان کے اوپر کیا پہلے ان کو اس کا اظہار فرما دیا۔ اب سیدہ عاتقہ نے دیکھا کہ وادی بطحا کے اندر ایک اونٹ سوار آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے قریش کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم لوگ 3 دن کے اندر اپنی قتل گاہوں کی طرف جانے والے ہو، ٹھیک، اپنی قتل گاہوں کی طرف جانے کی تیاری کر رہے ہو، اور انتہائی مہیب اور انتہائی خوفناک منظر ہے، یعنی اس کا آنا اور اس کا اعلان کرنا۔ ٹھیک، اس کے بعد وہ بیت اللہ کی طرف چلتا ہے، وہاں جا کے یہ اعلان کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو اس کا اعلان کرنا اور اس کے بعد پھر وہ جبل ابو قبیس پہ جاتا ہے، وہاں اعلان کرتا ہے، اور وہاں پر ایک بہت بڑی چٹان کو جب وہ لڑکاتا ہے تو وہ نیچے جب گرتی ہے تو ذرہ ذرہ ہو کے اس کا ہر ذرہ مکہ کے ہر گھر تک جا پہنچتا ہے۔ گویا ایک بہت بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے جس سے اس سوسائٹی کا اور اس وادی کا ہر شخص متاثر ہوگا، ہر گھر متاثر، ہر گھر بالکل متاثر ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کا بڑا اثر ہوا سیدہ پر، تو آپ نے حضرت عباس کو بلایا اور ان کے سامنے یہ خواب بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ قریش پہ بڑا برا وقت آنے والا ہے۔ اچھا، اب حضرت عباس بھی اس خواب سے متاثر ہو، جب وہ گھر سے نکلے تو اب اس خواب کے زیر اثر تھے اور آپ کے اوپر بھی وہ کیفیت موجود تھی، تو راستے میں آپ کو ولید ابن عتبہ ملا، اس نے کہا عباس میں آپ کو تھوڑا سا اب نارمل دیکھ رہا ہوں، مسئلہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس نے عاتقہ نے دیکھا اور اس نے مجھے یہ خواب بتایا اور میں اس خواب کے زیر اثر ہوں، خدا جانے 3 دن بعد کیا ہونے والا ہے۔ ہوتے ہوتے وہ خواب پوری سوسائٹی میں پھیل گیا، ٹھیک، اور ابو جہل تک یہ بات پہنچی کہ عباس کے ذریعے یہ خواب آگے چلا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، وہ حضرت عباس کے پاس ہے ابو جہل، تو آپ طواف فرما رہے تھے، طواف سے فراغت کے بعد ابو جہل نے کہا جی عباس میری بات سنو، کہ آپ کے لیے یہ کافی نہیں تھا کہ آپ کے خاندان سے ایک مرد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اب تمہاری خواتین نے بھی اس طرح کے اعلان کرنے شروع کر دی ہیں، تو اب ہم انتظار کرتے ہیں 3 دن بعد کیا ہوتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ معاذ اللہ جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ ٹھیک، اب 3 دن بعد کیا ہوا؟ ابو سفیان کا سفیر آ گیا مدینہ طیبہ کی طرف سے اور سارا واقعہ بیان کیا، اس نے منظر ایسا بنا دیا آتے ہی جیسے کہ سوسائٹی کا ایک چلن تھا، جب کوئی غیر معمولی خبر دینی ہوتی تو خبر دینے کا انداز بھی غیر معمولی ہوتا، یعنی وہ قول کے لحاظ سے فصیح نہیں تھے، عمل کے لحاظ سے بھی فصیح تھے، ان کی باڈی لینگویج بھی فصیح ہوتی تھی۔ بالکل ایسا۔ اس نے آتے ہی اونٹ کے بال اپنے کان کاٹ دیے، اپنا لباس پھاڑ دیا، ساری سوسائٹی کو متوجہ کر لیا، تو لوگوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ انہوں نے کہا تمہارا قافلہ لوٹ گیا مدینہ میں، تم اس کی حفاظت کے لیے نہیں نکلو گے؟ سب کو خواب بھول گیا کیا دیکھا تھا، سب ایک شور شابے میں پڑ گئے، اور پوری تیاریوں کے ساتھ پھر وہی ہوا جو سیدہ عاتقہ نے خواب کے اندر دیکھا تھا۔ یعنی اس کے بعد پھر بدر پہ تھوڑی سی گفتگو۔ جی، بدر کا مارکا۔ اچھا، اب جنید صاحب دیکھیں بدر کا مارکا جو ہے، اگر آپ دیکھیں تو ایک لحاظ سے یہ جو چٹان کا گرنا اور اس چٹان کے ذرے ذرے تک اس سوسائٹی کے ہر گھر تک پہنچنا، آپ دیکھیں کہ بدر میں وہی کچھ ہوا۔ میں وہی چاہ رہا ہوں کہ وہ جو خواب کو سامنے رکھ کے اگر ہم بدر کو سامنے بدر کے اندر ایک تو یہ بات ہے، پہلی بات تو یہ ہے بات پوری ہوتی نظر آتی کہ اس قریش کے جتنے بڑے لوگ تھے، جتنے بڑے اکابرین تھے، وہ وہاں جا کے متاثر ہوئے، یعنی کوئی ایسی اس کا گھرانہ نہیں تھا جس تک بدر کا اثر نہ پہنچا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ان کی شکست تھی، لیکن آگے چل کر کے بدر ہی وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو فرقان کہا گیا، یعنی بدر ہی نے تو ساری آگے فضا بدلی۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی۔ اور بدر کا مارکا واحد مارکا ہے، پہلا مارکا بھی ہے، لیکن وہ مارکا ہے جہاں پہ
ایمانی اور مادی وسائل کا ٹکراؤ ہمیں نظر آتا ہے. ایسا ہی کہاں 313 کہاں 1000. بالکل ایسا. ٹھیک ہے. کہاں اب دیکھیں کہ یہ اسٹیبلش سوسائٹی ہے. جو مکہ سے لوگ جا رہے ہیں وہ اسٹیبلش لوگ ہیں. بالکل ایسا. خاندانی جنگجو ہیں, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ تو مہاجرین ہیں, یہ تو نئی سوسائٹی قائم ہو رہی ہے مدینہ طیبہ کے اندر. اب وہ نئی سوسائٹی کے لوگ ہیں جو ابھی اسٹیبلش بھی نہیں ہوئے, ان کی مالی حالت ابھی اسٹیبلش نہیں ہے, ان کی عسکری حالت ابھی اسٹیبلش نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو آنے والے لشکر کو شکست دی, اور وہی شکست آگے چل کر کے ودن 10 ایئرز جو یعنی سیدہ عاتقہ سلام اللہ علیہ کو جو خواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا بنیادی طور پہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جزئیات تک حقیقت کے طور پہ ہمارے سامنے آئی. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے کتاب الشفا. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں مناسب رشتوں کے حصول کا وظیفہ. رشتوں کے بڑے مسائل ہیں. ظاہر ہے بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اور رشتے نہیں آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ میچور نہیں ہو پاتے. اگر رشتوں میں رکاوٹ ہو تو 21 دن تک بلا ناغہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 313 بار پڑھیں اور حسب توفیق صدقہ بھی دیتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رکاوٹوں کو دور کر دے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ بلا شبہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرو گے تو غنیمت اور نجات پاؤ گے, اور اگر دنیا کی خواہش کرو گے تو خسارہ اور ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہم صلی علی